ضروری ہے کہ آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ آج تیرے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، آج تیرے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے، آج تیرے اندر حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہے، آج تیرے اندر حضرت علی مرتضیٰ کی اہلیہ محترمہ مہمان بن کر آ رہی ہے۔ ارے قبر نے کیا جواب دیا تھا؟ قبر سے آواز آئی تھی، قبر نے جواب دیا تھا، ارے وہ آواز لگانے والے ہمارے یہاں برادری نہیں چلتی، ہمارے یہاں خاندان نہیں چلتے، ہمارے یہاں نسبتیں نہیں چلتی، ہمارے یہاں حسب و نسب نہیں چلتے، ہمارے یہاں کس کی بیوی کس کی بیٹی یہ سب کچھ نہیں چلتا۔ ارے ہمارے یہاں تو صرف اور صرف اعمال کا سکہ چلتا ہے، اگر اعمال لائے ہو تو استقبال ہے، اگر گناہوں میں ڈوب کر آئے ہو تو میں بڑی پریشانی اور تنہائی کا قرآن کریم نے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر نے جواب دیا تھا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جواب حضرت فاطمہ کے لیے تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ جواب حضرت فاطمہ کے لیے نہیں تھا، یہ جواب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کی بشارت ان کی زندگی میں تسلیم کرا دی تھی۔ ارے یہ جواب میرے اور آپ کے لیے تھا جو آج بالکل بے فکر ہو کر ہم ایسے گھومتے ہیں کہ قبر کوئی پریشانی کی جگہ نہیں ہے۔ آج ہم بالکل بے فکر ہو کر ایسے گھومتے پھرتے ہیں کہ حشر کا میدان کوئی رسوائی کی جگہ نہیں ہے۔ آج ہم بالکل بے فکر ہو کر ایسے کھاتے پھرتے ہیں کہ جنت اتنی آسان ہے جس کو میرا اور آپ کا اللہ یوں ہی ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ ارے یہ جواب میرے اور آپ کے لیے تھا کہ اے لوگو، اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو، اگر تم عزت دار بننا چاہتے ہو، اگر تم مکرم بننا چاہتے ہو، اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، تم قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ زندگی گزارو، تم قرآن کریم میں غور و فکر کر کے زندگی گزارو۔ جتنا تم اللہ کا قرآن پڑھو گے، جتنے تم اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو گے، اتنی ہی جگہ اللہ رب العزت تم کو کامیاب فرما دیں گے اور راہ مستقیم کی توفیق دے دیں گے۔ آؤ ایک واقعہ ختم کر کے، ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا چلوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حتی تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہاں، لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرنا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار ظاہر کرنا، اور تنہائیوں میں گناہوں میں ڈوب جانا، تنہائیوں میں اپنے منہ کالے کر لینا، تنہائی ملے تو اللہ کی معصیت کر گزرنا، اللہ کی نافرمانی کر گزرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ تم کو لوگوں کے سامنے دیکھ رہا ہے وہ اللہ تمہاری تنہائیوں کو بھی جانتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں اب کس طریقے سے ڈرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک صحابی ہیں، جنگل کے اندر ہیں، روزے دار بھی ہیں، ان کو ایک چرواہا نظر آتا ہے، چرواہے کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ارے وہ چرواہے، ارے وہ بکری کے چرانے والے، ہمیں شدت کی بھوک لگی ہے، ہمیں شدت کی پیاس لگی ہے، ذرا ہمارے کھانے کا انتظام کر دیا جائے، ذرا ہمارے پینے کا انتظام کر دیا جائے۔ بکری کا چرانے والا حضرت عبداللہ ابن عباس کو جواب دیتا ہے، ارے عبداللہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، مالک کون ہے؟ ارے مالک تو مدینے میں ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، ارے وہ بکری کے چرانے والے، مالک تھوڑی دیکھ رہا ہے، ایک بکری کم ہو جائے، ایک بکری کا دودھ کم ہو جائے، ارے مالک تو مدینے میں ہے، مالک کو کیا معلوم ہے؟ تو خدا کی قسم، ارے اور چرواہے کا جواب سنو، بکری کے چرانے والے نے، بکری کے چرانے والے نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جواب دیا تھا، ارے عبداللہ مالک تو نہیں دیکھ رہا، مالک تو مدینے کے اندر ہے، لیکن این اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اللہ کی ذات کہاں چلی جائے گی؟ اسی طریقے سے سعد ابن وقاص ہیں، سعد ابن وقاص کو فاتح ایران کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ ایران کو فتح کر لینے کے بعد مال غنیمت ان کے پیروں میں لایا جا رہا ہے، مال غنیمت
غنیمت ان کے قدموں میں جمع کیا جا رہا ہے، تمام مال غنیمت جمع ہو گیا۔ ایک غریب سا صحابی ہے، ایک کمزور سا صحابی ہے، جس کے بدن پر کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جس کے ہاتھ میں ایک گندی سی پوٹلی ہے، ایک گندا سا کپڑا ہے۔ اس گندی سی پوٹلی کو حضرت سعد بن وقاص کے قدموں میں پیش کرنے چلا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص پوچھتے ہیں، ارے وہ غریب سے صحابی، ارے کمزور سے صحابی، اس گندے سے کپڑے کے اندر کیا لایا ہے؟ اس گندی سی پوٹلی کے اندر کیا لایا ہے؟ صحابی کو جواب نہیں دیتا ہے۔ صحابی کہتا ہے، ارے سعد بن وقاص آپ اس کو کھول کے دیکھ لیجئے۔ تو جب پوٹلی کو کھولا گیا، دیکھتے کیا ہے؟ اس پوٹلی کے اندر، اس گندے سے کپڑے کے اندر بادشاہ کے سر پر سجنے والا تاج ہے، جو ہیرے اور جواہرات سے جڑا ہوا ہے۔ جب حضرت سعد بن وقاص اس تاج کو دیکھتے ہیں تو کبھی تو اس تاج کو دیکھتے ہیں، کبھی اس غریب سے صحابی کی صورت کو دیکھتے ہیں، کبھی اس تاج کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کی شکل کو دیکھتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، ارے وہ کمزور سے صحابی، ارے وہ غریب سے صحابی، تو نے اس تاج کو اپنے پاس کیوں نہ رکھا؟ اس تاج کو تو نے اپنے پاس کیوں نہ چھپایا؟ اگر تو اس تاج کو اپنے پاس رکھ لیتا تو تیری غریبی ختم ہو جاتی، تیرے خاندان کی غریبی ختم ہو جاتی، تیری نسلوں کی غریبی ختم ہو جاتی۔ تو صحابی پکار اٹھتا ہے، ارے عبداللہ، یہ میرے اکیلے کا مال غنیمت نہیں تھا، یہ تمام لوگوں کا حق تھا، یہ تمام لوگوں کا حصہ تھا۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں، ارے چل ٹھیک بات ہے، لیکن جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتا جا، اپنا کام تو بتاتا جا، اپنے باپ کا نام تو بتاتا جا۔ سعد بن وقاص سے وہ غریب سا صحابی، وہ کمزور سا صحابی پکار اٹھتا ہے، ارے عبداللہ، جس ذات کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اب اللہ رب العزت نے دو نصیحتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ کون سی نصیحت؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق